بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت شانزدہم، 16واں قصہ۔ اعرابی را دیدم در طبقۂ جوہریان بصرہ کی حکایت می کرد۔ اعرابی کے معنی آتے ہیں دیہاتی، دیہات کا رہنے والا، اسی سے نکرہ ہے اعرابی ایک دیہاتی، اور بصرہ ایک شہر کا نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اعرابی را دیدم در طبقۂ جوہریاں، میں نے، جس میں طبقہ لکھا ہوا ہے اور بعض نسخوں کے اندر حلقہ لکھا ہوا ہے، تو ہمارے نسخے کے اندر طبقہ ہے، اور طبقہ یا حلقہ اس کے معنی جماعت کے آتے ہیں۔ اعرابی را دیدم کے دیدم در طبقۂ جوہریان بصرہ، جوہری کی جمع جوہریہ، موتی بیچنے والے، سونار۔ اعرابی را دیدم در طبقۂ جوہریان بصرہ، میں نے ایک دیہاتی کو شہر بصرہ کے جوہریوں کے حلقے میں یا جماعت میں دیکھا کہ حکایت می کرد، کہ وہ قصہ بیان کر رہا تھا کہ وقت در بیاباں راہ گم کردہ بودم۔ بیابان کے معنی جنگل کے آتے ہیں، وقت ایک مرتبہ، کہ وقت در بیاباں راہ گم کردہ بودم، کہ ایک مرتبہ ایک وقت جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، یعنی میں جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا اور جو معروف راستہ تھا جس پر لوگ سفر کرتے تھے اس راستہ سے بھٹک گیا تھا، اور میں جنگل میں بھٹکنے لگا تھا ادھر ادھر۔ وَالزَّادِ معین چیزیں بامن نمادہ، ذات کے معنی آتے ہیں توشہ، وہ سامان جس کو لوگ سفر میں لے کر جاتے ہیں اس کو ذات کہا جاتا ہے، اور معین متعین مقرر، یعنی جو جتنا آدمی توشہ لے کے جاتا ہے۔ وَالزَّادِ معین چیزیں بامن نمادہ، اور مقررہ توشہ میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی نہ رہی تھی، جتنا میں توشہ لے کر نکلا تھا، مثال کے طور پر 2 دن کا توشہ تھا، اب راستہ بھٹکنے کی وجہ سے 2 دن تو جنگل میں چلا گیا۔ دل ور ہلاک نہادہ، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل میں ہلاکت کا خیال کر لیا۔ دل ور ہلاک نہادہ، میں نے دل ہلاکت پر رکھا، یعنی میرے دل کے اندر آیا کہ میں اب مر جاؤں گا، زندہ نہیں بچوں گا۔ کہ ناگاہ کیسہ یافتم، کیسہ کے معنی آتے ہیں تھیلی کے، کپڑے کی تھیلی وہ رکھا جاتا ہے۔ کہ ناگاہ کیسہ یافتم، کہ اچانک میں نے ایک تھیلی پایا، پر از مروارید، مروارید کے معنی آتے ہیں موتی کے، پر از مروارید، جو موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس وقت جب ان کو، اس دیہاتی کو تھیلا ملا تھا، اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں تھیلی ہے، اس نے سوچا تھا اس کے اندر بھنے ہوئے گندم ہیں، بھنے ہوئے گندم بھی سخت ہو جاتے ہیں اور موتی بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے گیہوں کی طرح۔ تو جب اس کو تھیلی ملی تو اس نے بہت خوش ہوا کہ یہ بھنی ہوئی گیہوں ہے، اس کو میں کھا کر زندہ رہ لوں گا اور میری زندگی بچ جائے گی۔ مگر وہ خوشی اس وقت کافر ہو گئی جب اس نے کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر بھنے گیہوں نہیں بلکہ موتی ہے، سچے موتی ہیں۔ کہہ رہے ہرگز آ ذوق و شادی فراموش نہ کنم، تو ذوق کے معنی لذت کے آتے ہیں اور شادی کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ ہرگز آ ذوق و شادی فراموش نہ کنم، میں ہرگز اس لذت اور خوشی کو نہیں بھولوں گا کہ پنداشتم کے گندم بریاں، بریاں کے معنی بھنی ہوئے ہیں، بھنا ہوا، کہ پنداشتم کے گندم بریاں است، کہ میں نے خیال کیا کہ یہ بھنے ہوئے گیہوں ہیں۔ بعض آ تلخی و نومیدی کے معلوم کردم کہ مروارید است، پھر اس نا امیدی اور تلخی کو فراموش نہیں کروں گا کہ جب میں نے معلوم کر لیا کہ مروارید است، کہ یہ سچے موتی ہیں، بھنے ہوئے گیہوں نہیں ہیں۔ در بیابان خشک و ریگِ رواں، تو
کہہ رہے ہیں در بیابان خشک، خشک جنگل میں، وریگ رواں، اور اڑتی ہوئی ریت میں۔ ریگ کے معنی باریک ترین ریت جو ہوا سے اڑ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ریگ، ریت، اور رواں اڑنے والا ریت، بالکل باری باری جو ریت ہوتی ہے۔ در بیابان خشک و ریگ رواں، خشک جنگل اور اڑتی ہوئی ریت میں، تشنا را در دہاں چہ در چہ صدف۔ فارسی زبان میں ایک جملے میں دو مرتبہ چہ آتا ہے تو اس کے معنی برابر کے برابری کہہ جاتے ہیں، برابری کرتے ہیں۔ تشنا را در دہاں چہ دور چہ صدف، یہ دور ہے دوسرا والا۔ پیاسے کے منہ میں سیب اور موتی برابر ہے۔ مرد بے توشہ کا افتاد زپائے، افتادن سے افتاد ہے تو پیر سے گر جانا، افتاد زپائے پیر سے گر جانا، عاجز ہو جانا۔ مرد بے توشہ کا افتاد زپائے، مرد بغیر توشہ کے جو عاجز ہو کر گر گیا، بر کمر بندے او چہ زر چہ خسف، اس کے کمر میں روپیہ اور ٹھیکرا برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگل میں اگر آدمی کو کھانے کی طلب ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو اس کے پاس اگر سچے موتی ہوں، قیمتی موتی ہو، یا اس کے پاس کنکر ہو، دونوں برابر ہے، اس لیے کہ اس وقت آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ روپیہ، پیسہ، سونا چاندی یہ مقصد اصلی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ان کو مقصد اصلی سمجھ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو اس کی جہالت و نادانی ہے۔ یہ تو ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو جنگل کے اندر، جیسے عرابی کو ضرورت پڑی تھی تو اس وقت اس کے لیے روپیہ، پیسہ اور یعنی موتی اور ٹھیکرا دونوں برابر ہو گیا تھا۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی جب سفر کرے تو سفر میں اپنا توشہ لے لے، توشہ بہت ضروری ہے، کچھ زیادہ توشہ لے لے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا تم سفر میں جب جایا کرو، سفر حج کے متعلق ہے تو توشہ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے، یعنی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔